کائنات کے اندر جسے بھی آزمایا گیا ہے یا بھوک کے ذریعے آزمایا گیا ہے، یا خوف کے ذریعے آزمایا گیا ہے، یا مالوں میں کمی کر کے آزمایا گیا ہے، یا جانوں میں کمی کر کے آزمایا گیا ہے، یا پھلوں میں کمی کر کے آزمایا گیا ہے، واحد میدان کربلا ایسا تھا کہ جہاں کسی ایک چیز کے ساتھ نہیں آزمایا گیا، جہاں بھوک کے ذریعے بھی آزمایا گیا، پیاس کے ذریعے بھی آزمایا گیا، جہاں خوف کے ذریعے بھی آزمایا گیا کہ ہم 22,000 کا لشکر ہیں، تمہارے پاس تو صرف 150-200 کا لشکر ہے، کیسے مقابلہ کرو گے؟ امام حسین نے کہا 22,000 کیا، 22 لاکھ کا لشکر بھی لے کے آ جاؤ، قیامت تک کے لیے بھی اگر یہاں تم فاتح بن گئے، قیامت تک کے لیے لوگ تمہارے نام کے نعرے نہیں لگائیں گے، قیامت تک کے لیے لوگ حسینیت زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ امام حسین نے جب میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت پہ سر سجدے میں رکھا تو خالق کائنات نے فرشتوں سے کہا کہ تم کہتے تھے کہ انسان کو نہ بناؤ، آج ذرا کربلا کی ریگزار کی طرف دیکھو، دیکھو جیسا سجدہ میرا حسین کر رہا ہے، کیا 71 قربان کروانے کے بعد ایسا سجدہ ہے تمہارے پاس؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں انوکھا کیا تھا؟ اس لیے میدان کربلا کا جو واقعہ وہ انوکھا ہے کہ وہاں بھوک کے ذریعے بھی آزمایا گیا ہے، وہاں خوف کے ذریعے بھی آزمایا گیا ہے، وہاں مال کی کمی کے ذریعے بھی آزمایا گیا ہے، جانوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمایا گیا ہے۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر آنے کی سعادت عطا فرمائی، چونکہ محرم کا ماہ مقدس ہے اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کا آغاز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہے۔ میں نے 2 آیات کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ایک آیت سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 111 ہے، دوسری آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 154 ہے۔ میں شہادت سے پہلے جو شہادت کی ایک اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے، جو شہادت کے لیے ایک جذبہ محبوب خدا نے اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت میں پیدا کیا ہے، تھوڑا سا وہ پس منظر میں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو، یعنی جان من المؤمنین انفسهم و اموالهم، ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اشتری خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے خرید لیا ہے، اور بدلے میں خالق نے کیا عطا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، خالق نے بدلے میں جنت عطا فرمائی ہے۔ جان بھی اللہ کی ہے اور دیا ہوا مال بھی اللہ کا ہے۔ اس نے جان دی اور مال دیا
اور مال دے کر فرمایا کہ دیا ہوا میرا ہے مال، دی ہوئی میری ہے جان، لیکن اس جان کو میرے راستے میں وقف کر دو۔ جو میں نے مال دیا ہے وہ میرے راستے میں میرا دیا ہوا مال وقف کر دو گے تو میں بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جان اللہ کی ہے نا، مال جو ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، گو کہ ہماری محنت ہے لیکن دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کا عقیدہ ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم نہ کہو اسے لمن یقتل، جو قتل کیا جائے، جو شہید کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو شہید کیا جائے، اموات، اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ جس کی گردن کٹ جائے اللہ کے راستے میں، ظاہری زندگی اس کی ختم ہو گئی، لیکن اس سے بہتر زندگی اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، وہ ایسی زندگی رکھتے ہیں کہ جس زندگی کا شعور تمہارے پاس نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169 کے اندر ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم، رب کے پاس، یرزقون، اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے رب کی طرف سے۔ کون لوگ؟ اللہ کی راہ میں جنہیں شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے۔ اب ان دو آیتوں کو لے کے میں اس فلسفہ شہادت سے پہلے کہ ایک جان اللہ کی، مال اللہ کا، لیکن جو جان اور مال کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہے اللہ اسے بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ محبوب خدا نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ جوان ہے یا ضعیف ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، چاہے جس صنف سے تعلق رکھتا ہے، جس نے حضور کی معیت میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، ہر اس چھوٹے بڑے کا، اس جوان بوڑھے کا، اس عورت اور مرد کا یہ جذبہ تھا کہ اللہ نے زندگی دی ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ ہر صحابی رسول کا یہ جذبہ تھا۔ اگر میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ رکھنا چاہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں حج کا، رات کا وقت ہے اور چاند کی چاندنی پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ کبھی بادل چاند کے سامنے آتا ہے، پھر بادل چھٹ جاتا ہے تو پھر چاند چمکنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بادل آتا ہے چاند کے سامنے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت میں وہ منظر دیکھا تو رب کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا، باری تعالیٰ کبھی چاند اپنے پورے جوبن پہ چمک رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے سامنے بادل آ جاتا ہے تو اس کی چمک کم ہو جاتی ہے، باری تعالیٰ یہ جو عمر کی زندگی ہے کبھی اپنے پورے جوبن پہ ہے، ایک نہ ایک دن اس زندگی کو اختتام پذیر ہونا ہے، آخری سانسیں ہم نے لینی ہیں، لیکن باری تعالیٰ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، باری تعالیٰ موت دینا تو بستر مرگ پہ نہ دینا، اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کرنا۔ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، حج کے سفر پہ جا رہے ہیں، پہلی دعا یہ کی کہ باری تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمانا، اور دوسرا اگر موت دینا تو کسی اور شہر میں موت نہ دینا شہادت کی، اگر شہادت کی موت بھی دینا تو اپنے حبیب کے شہر میں شہادت کی موت دینا۔ یعنی حضور کے صحابہ کا یہ جذبہ تھا کہ باری تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت سے نوازنا، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور صحابہ اس کے لیے خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ یہ تو ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کا میدان ہے، حضور کے دو ننھے صحابی آتے ہیں، دو ننھے صحابی، چھوٹی چھوٹی عمر ہے، بڑا جو بھائی تھا سرکار نے فرمایا تیری عمر بڑی ہے، تو تلوار اٹھا سکتا ہے، تو چل میدان بدر میں۔ دوسرا جو صحابی ہے جو اس کا چھوٹا بھائی ہے، سرکار نے فرمایا بھئی تیری عمر چھوٹی ہے، تو اب گھر واپس چلا جا، ابھی تیرا میدان جہاد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ چھوٹی عمر ہے، لیکن حضور کے جو صحابہ تھے، چاہے عمر چھوٹی ہے لیکن جذبہ جہاد کا، شوق شہادت کتنا تھا، وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا،
اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے بھائی جان آپ میدان جہاد میں جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا، میں گھر میں بیٹھوں گا، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، میں اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ ہم دونوں بھائیوں کی کشتی کروا لیں، وہ عمر میں تو بڑا ہے لیکن میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں۔ یعنی اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ جذبہ یہ ہے کہ میں بھی میدان جہاد میں شرکت کر سکوں، مجھے بھی اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ محبوب خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کشتی کروا لیں۔ جب کشتی کرنے لگے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا کہ تجھے تو ویسے بھی اجازت مل گئی ہے، اگر تو نیچے گر بھی گیا تو اللہ کے حبیب تجھے نہیں کہیں گے کہ گھر چلا جا، اگر میں گر گیا تو حبیب مجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، تو نیچے گر جا، میں تیری چھاتی پہ سوار ہو جاتا ہوں تاکہ حبیب خدا مجھے بھی اجازت عطا فرما دے۔ جذبہ دیکھیں، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑا بھائی خود جو ہے وہ نیچے گر گیا، چھوٹا اس کے سینے پہ سوار ہو کے مسکرا کے حبیب خدا کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھ لیں میں نے اسے گرا دیا ہے، میرا جذبہ جہاد دیکھ کر مجھے بھی اپنے ساتھ بدر میں شریک فرما لیں۔ یعنی یہ چھوٹے بچے کے اندر بھی وہ جذبہ تھا جو بڑے جوان کے اندر جذبہ تھا۔ ایک اور مثال آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضور کے ایک صحابی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جو پاؤں سے معذور تھے، لنگڑے تھے پاؤں سے۔ 4 بیٹے ان کے جہاد میں شرکت کرتے ہیں۔ جب 4 بیٹے شرکت کرتے ہیں تو یہ گھر سے نکلنے لگتے ہیں نا تو بیوی مذاق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کی تو ایک ٹانگ بھی کمزور ہے، آپ سے تو چلا بھی نہیں جاتا، جب میدان جہاد میں آپ تیر دیکھیں گے، تلواروں کی وہ بوچھار دیکھیں گے، وہ تکلیفیں دیکھیں گے تو آپ نہیں ٹک پائیں گے میدان جہاد میں، آپ کیا کریں گے؟ میدان جہاد سے بھاگ کر گھر آ جائیں گے۔ بیوی نے تانا دیا۔ جب بیوی نے تانا دیا تو حضور کے وہ جو صحابی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، میدان جہاد میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں، باری تعالیٰ تو مجھے جہاد میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرما اور اپنی بارگاہ میں مجھے شہادت کی موت بھی عطا فرما۔ اور میری بیوی نے یہ مجھے تانا دیا ہے کہ میں بھاگ کے واپس آ جاؤں گا، باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد، میرے مرنے کے بعد جو میری میت ہوگی، جو میری لاش ہوگی، باری تعالیٰ اسے بھی واپس میرے گھر نہ آنے دینا، میری میت کو بھی واپس نہ آنے دینا۔ بیوی نے تانا دیا نا کہ تو بھاگ کے خود ہی واپس آ جائے گا، میدان جہاد میں جوانوں کا کام ہے، تو ہے ہی معذور۔ اس نے یہ دعا مانگی باری تعالیٰ مجھے شہادت کی بھی توفیق دے اور ایسی توفیق دے کہ میرا جو لاشا ہے، میری جو میت ہے وہ پلٹ کے واپس گھر بھی نہ آئے، ادھر ہی میدان جہاد میں رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہوتے ہیں اور سیرت کی کتاب سبل الہدی والرشاد اس کے اندر یہ روایت ملتی ہے، وہ میدان جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جامع شہادت عطا فرماتا ہے، شہادت کی موت اللہ عطا فرماتا ہے۔ جب شہادت کی موت اللہ ان کے نصیب میں کرتا ہے، اس کے بعد بیوی جو ہے وہ میدان جہاد میں جاتی ہے اپنے خاوند کی میت کو لینے کے لیے، خاوند کی میت کو لینے کے لیے میت کو گھوڑے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور جو ہی گھر کی طرف موڑا جاتا ہے وہ گھر کی طرف چلتے ہی نہیں ہے، گھر کی طرف مڑتا ہی نہیں ہے، دوسری طرف منہ پھیر لیتا ہے۔ محبوب خدا نے جب وہ کیفیت دیکھی تو عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے پوچھا بھئی گھر سے نکلتے ہوئے میرے غلام نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہا یا رسول اللہ اتنا ہی کہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت بھی عطا فرمانا اور میری جو میت ہے وہ بھی واپس میرے گھر نہ آئے، ادھر ہی مجھے دفن بھی نصیب ہو۔ اب ابھی وقار سرکار نے ارشاد فرمایا پھر اس کی میت جو ہے واپس گھر نہیں جائے گی، اسے یہی دفن کرنا پڑے گا۔ یعنی حضور کے صحابہ کے اندر جو شہادت کا ایک جذبہ تھا وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو طلحہ ان کا نام ہے، ایک روایت میں ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلے، پیچھے بیوی جو ہے وہ امید کے ساتھ تھی، امید کے ساتھ تھی، واپس آئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جو ہی گھر سے نکلے ہیں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اور بیٹا بیمار تھا، تو جب یہ واپس آئے نا تو بیٹا جو ہے وہ فوت ہو چکا تھا، یعنی یہ گھر پہنچے، گھر پہنچنے سے پہلے ہی بیٹا فوت ہو چکا تھا۔
جب بیٹا فوت ہو گیا تو بیوی نے کیا کہا کہ اتنے عرصے کے بعد میرا خامند گھر آ رہا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اتنے عرصے کے بعد میرا خامند، میرا سرتاج جو ہے وہ گھر آ رہا ہے، اگر آتے ہی میں اپنے بیٹے کی میت اس کے سامنے رکھ دوں تو وہ بڑی تکلیف سے گزرے گا، اس کی تھکاوٹ دور نہیں ہوگی، اس کی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی کس قدر حضور کی جو صحابیات تھی ان کا جذبہ تھا۔ آج کل عجیب دور ہے کہ میرا جسم میری مرضی، آج کا دور ایسا ہے کہ اگر خامن صرف ایک میک اپ کی کٹ خرید کرنا نہ دے تو وہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتی ہے، آپ نے میرا حق نہیں ادا کیا۔ دوسری طرف صحابیاں ہیں حضور کی کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، کیا اس ماں کے سینے میں بیٹے کے لیے محبت نہیں ہے؟ لیکن قربانی کتنی بڑی تھی، اس بیٹے کے اوپر چادر ڈالی اور گھر کے کونے میں رکھ دیا تاکہ میرے شوہر کو، میرے خامن کو پتہ نہ چلے، پتہ چلے گا تو اس کی جو تھکاوٹ ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ شوہر آیا، اس نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو بیوی نے جھوٹ نہیں بولا، کہا اب اسے کافی آرام ہے، اب وہ آرام میں ہے، وہ تو فوت ہو چکا تھا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ اب وہ تکلیف سے نکل گیا ہے، جو بخار کی شدت تھی اس سے نکل گیا ہے، اب اسے آرام ہے، یعنی وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو خامن سمجھا نہیں، اس نے رات جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ گزاری۔ اس ماں کا جذبہ دیکھیں کہ ساری رات اس نے اپنے شوہر کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارا بیٹے کی میت ہمارے گھر میں پڑی ہے، اس نے اپنے شوہر کے ساتھ رات گزاری، حقوق زوجیت ادا کیے۔ جب صبح اس کے شوہر نے، ابو طلحہ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں جانے لگا نا، تو اس کی بیوی نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا، اگر کوئی بندہ تجھے امانت دے اور ایک وقت آ جائے اس کی امانت واپس لینے کا، کیا تو اسے اس کی امانت واپس کرے گا؟ ابو طلحہ نے سنا، کہا جب امانت کسی نے دی ہے اور جب اس کے واپس کرنے کا مقام آئے تو کیوں نہیں امانت واپس کرنی چاہیے۔ جب یہ بات کہی نا تو پھر بیوی نے کہا کہ ابو طلحہ، جو تیرا بیٹا بیمار تھا اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ جب شوہر نے سنا، ابو طلحہ نے سنا، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے ساتھ تو رات کو ایسا کارنامہ ہوا ہے، میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ محبوب خدا نے پوچھا کیا آپ نے رات جو ہے حقوق زوجیت ادا کیے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میں نے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے اس رات میں برکت عطا فرمائے، یعنی اس رات جو آپ نے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تجھے نیک اولاد عطا فرمائے۔ حضور کے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے ابو طلحہ کو 7 بیٹے عطا کیے، اس بیٹے کے وفات کے بعد اللہ نے 7 بیٹے عطا کیے، اور 7 کے 7 بیٹے جو ہیں وہ قرآن کے حافظ بھی تھے اور قرآن کے عالم بھی بنے ہیں۔ یہ جذبہ تھا حضور کی صحابیہ کا کہ گھر میں بیٹے کی میت پڑی ہے لیکن اپنے خامن کو ناراض نہیں کر رہے، اپنے خامن کی جو تھکاوٹ ہے اس میں اضافہ نہیں کر رہے بلکہ اس کے استراحت کا سبب بن رہے ہیں۔ احباب وقار، اور یہ جذبہ تھا ان کے ہاتھوں کا۔ حضور کے صحابہ نے اعلان کیا، کہاں اعلان کیا؟ شہر مدینہ کی گلیوں میں، اے نوجوانوں آؤ، تمہاری جوانیوں کی اسلام کو ضرورت ہے۔ سارے جوان حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ ایک حضور کی صحابیاں ہیں، وہ اپنے ہاتھوں میں ننھا بیٹا لے کے آئی، یا رسول اللہ جوان تو حاضر ہو رہے ہیں، میرے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ ننھا میرا بیٹا ہے جو چل نہیں سکتا، جو پھر نہیں سکتا، جو بیٹھ نہیں سکتا، لیکن یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرا شوہر نہیں ہے جسے آپ کی بارگاہ میں بھیجوں، جوان بیٹا نہیں ہے، جوان بھائی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، میری طرف سے اپنی بارگاہ میں اسے ہی قبول کر لیں۔ اللہ کی بندی یہ کیا کرے گا میدان جہاد میں؟ کہا یا رسول اللہ تلوار تو نہیں اٹھا سکتا، تیر نہیں اٹھا سکتا، لیکن اپنے کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دینا جس کے ہاتھ میں تیروں کو روکنے کے لیے کوئی حفاظت والی چیز نہ ہو۔ یا رسول اللہ جب کوئی تیر آپ کے صحابی کی طرف بڑھے گا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے اس ننھے بیٹے کو سامنے کر دے گا، کم از کم اس کی حفاظت تو ہو جائے گی، میں اس لیے اپنے ننھے بیٹے کو پیش کر رہی ہوں۔ یہ جذبہ دیکھیں، اس جذبے کے پیچھے جو ایک سوچ ہے، جو اللہ کے راستے میں قربانی کا جذبہ ہے، اسے دیکھیں۔ اور احباب وقار، یہ تو پھر بھی صحابہ تھے،
خون رسول نہیں تھا، دوسری طرف خون رسول ہے۔ امام حسین کا ننھا علی اصغر ہے، نوجوان علی اکبر ہے۔ علی اکبر جاتا ہے تو میدان کارزار میں کہتا ہے کہ میں علی بن حسین بن علی ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، میں علی اکبر ہوں۔ کوئی عام نہ سمجھنا۔ احباب وقار جامع شہادت نوش کرتے ہیں، امام حسین رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ باغ تو نے عطا کیا تھا، جب تو عطا کر رہا تھا تو میں باغ لے کے راضی تھا، آج تو واپس لے کے راضی ہے، میں تیری بارگاہ میں واپس لے کے راضی ہوں۔ ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے۔ آج دو سوچیں ہیں، ایک سوچ ہے میدان کربلا میں ظلم ہوا، یقیناً ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میدان کربلا میں انوکھا کیا تھا؟ انوکھا یہ تھا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری آزمائش کی جائے گی، کس کے ذریعے؟ من الخوف، خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال میں کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، والانفس، تمہارے نفسوں میں کمی کر کے آزمایا جائے گا، والثمرات، اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے آزمایا جائے گا۔ یعنی آزمائش کے لیے جو قرآن نے کرائیٹیریا دیا ہے، جو اصول دیا ہے، وہ 5 باتیں۔ کتنی باتیں؟ 5۔ خوف، بھوک، مال میں کمی، پھلوں میں کمی، جانوں میں کمی، ان 5 چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ کائنات کے اندر جسے بھی آزمایا گیا ہے، یا بھوک کے ذریعے آزمایا گیا ہے، یا خوف کے ذریعے آزمایا گیا ہے، یا مالوں میں کمی کر کے آزمایا گیا ہے، یا جانوں میں کمی کر کے آزمایا گیا ہے، یا پھلوں میں کمی کر کے آزمایا گیا ہے۔ واحد میدان کربلا ایسا تھا کہ جہاں کسی ایک چیز کے ساتھ نہیں آزمایا گیا، جہاں بھوک کے ذریعے بھی آزمایا گیا، پیاس کے ذریعے بھی آزمایا گیا، جہاں خوف کے ذریعے بھی آزمایا گیا کہ ہم 22,000 کا لشکر ہیں، تمہارے پاس تو صرف 150-200 کا لشکر ہے، کیسے مقابلہ کرو گے؟ امام حسین نے کہا 22,000 کیا، 22 لاکھ کا لشکر بھی لے کے آ جاؤ، قیامت تک کے لیے بھی اگر یہاں تم فاتح بن گئے، قیامت تک کے لیے لوگ تمہارے نام کے نعرے نہیں لگائیں گے، قیامت تک کے لیے لوگ حسینیت زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ اگر ظاہراً تم جیتے تو حقیقت میں فتح ہماری ہوگی، اگر یہاں شکست ہمیں ہوئی، حقیقت میں شکست تمہیں ہوگی، اور حقیقت میں فاتح ہم کہلائیں گے۔ آج یزید نام کا بندہ کوئی تمہیں نظر نہیں آتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کا نام یزید رکھنا ہے۔ حسینی ہر گھر میں تمہیں نظر آتا ہے، حسینی نام کے بچے تمہیں، حسین ہر نام کا بندہ تمہیں نظر آتا ہے۔ تو احباب وقار اس لیے میدان کربلا کا جو واقعہ وہ انوکھا ہے کہ وہاں بھوک کے ذریعے بھی آزمایا گیا ہے، وہاں خوف کے ذریعے بھی آزمایا گیا ہے، وہاں مال کی کمی کے ذریعے بھی آزمایا گیا ہے، جانوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمایا گیا ہے۔ ننھے علی اصغر کو بھی قربان کیا تو یہ نہیں کہا باری تعالیٰ کوئی تیری بارگاہ میں شکوہ ہے، میرا اصغر نہیں رہا، نہیں، باری تعالیٰ تو دے کے راضی تھا، میں لے کے راضی تھا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ سودا کیا ہے کہ تم اپنی جانیں میری راہ میں وقف کرو، تم اپنا مال میری راہ میں وقف کرو، میں بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باری تعالیٰ علی اصغر تو دے کے راضی تھا، میں لے کے راضی تھا، آج تو واپس لے کے راضی ہے تو میں دے کے راضی ہوں۔ بہت بڑا ظلم ہوا ہے میدان کربلا میں، لیکن میرے امام نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، میرے امام نے شکوہ اور شکایت نہیں کی۔ وہ برنارڈ شاہ ہے، اس نے بڑی ایک خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ اسلام از اے ریلیجین، اسلام ایک مذہب ہے بٹ ناٹ فار دا لیزی پیپل، لیکن یاد رکھو کہ یہ سست لوگوں کا مذہب نہیں ہے، یہ طاقتور لوگوں کا مذہب ہے، یہ سیدنا عمر فاروق کا مذہب ہے، یہ حضرت خالد بن ولید کا مذہب ہے، یہ علی شیر خدا حیدر کرار کا مذہب ہے، یہ سیدنا امام حسین کا مذہب ہے کہ 71 قربان کروا کر بھی شکوہ نہیں ہے۔ یہی کہتے ہیں ردن بقضائی کا صبرن علی ولائی کا تسلیم الامر کا، سر سجدے میں رکھا ہے۔ ملائکہ کہتے تھے کہ باری تعالیٰ اس انسان کو نہ بناؤ، ہم سجدہ کرنے کے لیے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں رکوع کرنے کے لیے ہیں،
اور امام حسین نے جب میدان کربلا میں تپتی ہوئی ریت پہ سر سجدے میں رکھا تو خالق کائنات نے فرشتوں سے کہا کہ تم کہتے تھے کہ انسان کو نہ بناؤ، آج ذرا کربلا کی ریگزار کی طرف دیکھو، دیکھو جیسا سجدہ میرا حسین کر رہا ہے، کیا 71 قربان کروانے کے بعد ایسا سجدہ ہے تمہارے پاس؟ اگر ہے تو لاؤ میرے سامنے۔ ردن بقضاء کا، یہ ہے فلسفہ کربلا کہ سب کچھ قربان کروا کے بھی شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے، میں سمجھتا ہوں کہ فلسفہ کربلا ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ ردن بقضاء کا، صبرن علی بلاء کا، تسلیما لامر کا۔ ہمارا ایک جائے تو ہم رب کی حکم عدولی نہ کریں، ہم شرک نہ کریں، ہم شکایتیں نہ کریں، ہم میدان کربلا کی طرف دیکھیں کہ میرے حسین نے 71 قربان کیے ہیں، اور پھر بھی یہ کہا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، صبرن علی بلاء کا، جو مصیبتیں آئی ہیں ان پہ صبر کرتا ہوں، تسلیما لامر کا، تیرے حکم کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن باری تعالیٰ میں تو سب کچھ لٹا کے راضی ہوں، کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو ادھر سے بھی آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے حسین، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو جا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ میں ازل سے زندہ ہوں، اب قیامت تک کے لیے میں نے تیرا نام بھی زندہ کر دیا ہے، میرے نام کی اذانیں ہوں گی، تیرے نام کے بھی نعرے لگیں گے، میں حقیقی زندہ ہوں، اب میں نے قیامت تک کے لیے تجھے بھی زندہ کر دیا ہے، لوگ قیامت تک کے لیے تیرے نام کی محفلیں سجائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کردار حسین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔